کل ایک بات میں میں اس کی کنٹرڈکشن کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی انہوں نے مجھ سے سوال کیا, میں جواب یہ تھا کہ بھئی اس ملک کے سینٹ میں لین دین ہوتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ الیکشن میں ہوا ہے یا کوئی ہوا ہے جس کا ایسا طوفان ہو گیا کہ موجودہ چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین, بالکل نہیں. آپ نے کہا کہ تاریخ یہ رہی ہے. جواب میں تھا کہ تاریخ یہ رہی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے, میری بچوں کی جگہ ہے آپ. ٹھیک ہے. آپ اور شیخ صاحب, یہ سینٹ کے الیکشن میں تو نہیں صرف رہا, یہ تو اگر آپ کاؤنسلر کا الیکشن بھی لڑیں, بلدیاتی انتخابات, وہاں پہ بھی پیسہ چلتا ہے. میں نے کونسلر کا الیکشن زیارتوں پہ لے کے گیا لوگوں کا, واپس آیا, حلب پہ تھے, واپس آیا تو میرا ایک ووٹ کم ہو گیا, ایک دفعہ, دوسری دفعہ 3 کم ہو گئے میئر کے الیکشن میں. جی, یہ میرے ساتھ اپنی بیتی ہے. ہماری نیچر میں یہ بات ہے. میں نے خدا نہ خواستہ, یہ میرا خیال کہنے کا نہیں تھا کہ ہمارے اس چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بات ہوئی. جو اصل بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, مجھے پورا یقین ہے کہ نون لیگ کے بھی سارے لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے. اچھا. کیونکہ عباسی صاحب, ایک ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو استعفیٰ دیا, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, وہ سپیکر صاحب کے گھر بھی ملنے گئے کہ بھئی ہم نے یہ نہیں دیا, حالانکہ گھر سے ان کا تعلق نہیں تھا. وہ بہت اچھے ڈپٹی سپیکر رہے ہیں ہمارے, اور جس سرکاری گھر میں رہ رہا ہوں یہ انہی کا گھر تھا پہلے مجھ سے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استعفے, دیکھو سب سے مشکل کام جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے. سب سے مشکل کام ووٹ لینا ہے. کینڈیڈیٹ کے اپنے 50% ووٹ ہونے ضروری ہیں. جب کینڈیڈیٹوں کی سلیکشن ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ گجروں کا علاقہ ہے, یہ جٹوں کا, ہمارا تو شہری حلقہ جی, ہمیں تو ایسی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو دیہاتی حلقے, یہ ملسی ہے, یہ کھچی ہے, یہ ٹوانا ہے, یہ ممڈوٹ ہے, یہ بٹ ہے, یہ فلاں, اس کی کنسیڈریشن کے بعد پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ریزگنیشن کی مسئلوں کو اب آخر جاتا نہیں دیکھتا. شاید عید کے بعد وہ جلوس جلسے کے لیے آئیں, لیکن ایز اے پارٹی جو 6 مہینے بھرم بنایا تھا وہ ٹینٹا فش ہو گیا جی, وہ ٹھس کر گیا. ان کا 6 مہینے پہلے جو بنا تھا ایک آئیڈیالوجیکل کے لوگوں میں, کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑا. میں یہاں تک تنگ ہو گیا تھا کہ دیکھیں تقریریں بھی تو نہیں بدل رہی نا, یہ سارے کس چیز پہ اکٹھے ہوئے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ووٹ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. غیر فطری اتحاد تھا, کبھی نہیں کرے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ صرف ایک پولیٹیکلی ہیوی ویٹ ہو گیا, عمران خان ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. لیکن شیخ صاحب, یہ کیا وجہ ہے جو میں نے وہ جس بیان کا ذکر کیا جو ہم خبروں میں سن رہے ہیں, ایک تو اس کی تصدیق اگر درست ہے تو کر دیجئے گا کہ اگر واقعی پی ڈی ایم اوبویسلی ختم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے, اس کے بعد اب وہ جو مرضی کہیں کہ ان کے بغیر ہم تحریک چلا لیں گے, لیکن کیا وزیر اعظم واقعی اپنے وزراء کو اب منع کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بیان دینے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ منع اس طرح کیا انہوں نے. میں نے پوچھا کہ بھی شام کو میں نے پروگرام پہ جانا ہے تو اب کیا لائن ہے. انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں ادھر سے تو اب کوئی حملہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, سوچ سمجھ کے آپ بیانات دیں. انہوں نے یہ ایڈوائز کی کہ بیان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی 2.5 سال زندگی کے بعد میں نے پولیٹیکلی میں نے یہ فیل کیا ہے, میں بھی رانگ, کہ وہ کسی ٹکراؤ کی سیاست کی طرف اب نہیں جا رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک درمیانی بات کی جائے. ہم جو ٹی وی پہ جاتے ہیں, ہمیں انہوں نے یہی ہدایت کی کہ آپ درمیانی بات کریں اور وہ بات کریں جو کہ حالات کے مطابق ہو. ایسی بات نہ کریں جس کا کہ حالات سے تعلق نہ ہو. صحیح. یعنی یہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ان لائک عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہٹتے نہیں ہیں یا درمیانی راہ پہ قائل نہیں ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے اپوزیشن کے ساتھ. نہیں, انہوں نے, میری یہ رائے اپنی ہے کہ یہ نکلنی چاہیے. اوکے, یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں. انہوں نے وزراء کو یہ ضرور کہا کہ اب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو آپ کو اس لڑائی جھگڑے میں سوچ سمجھ کے حصہ لیں جو کچھ لینا ہے. جب یہ خود ہی لڑنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کسی ایسی لڑائی جھگڑے میں حصہ نہ لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے حوالے سے جو میڈیا کو مزید متحرک کرنے کا, اسٹریٹجی بنانے کا, مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پروگرام تھوڑے دنوں کے لیے کم بھی کرنے پڑتے ہیں. میں کورونا کا جب سے مریض ہوا ہوں, مجھ میں سانس کی صورتحال میری بہتر نہیں ہے.
ٹھیک ہے. سو کوئی میرا رول نہیں ہے. انفارمیشن منسٹری اللہ جن کی ہے ان کو نصیب کرے. ویسے انفارمیشن منسٹری میں بھی بہت لوگ ہیں, اب صرف ایک شبلی فراز صاحب ہی نہیں تھے, کافی لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں. جس کو دیکھیں نا, ہم ترجمانوں کے کافی سارے لوگ ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہو ہی میڈیا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں کہ میڈیا کے علاوہ کوئی جلسہ, پتہ نہیں لوگ جلسے کیوں کرتے ہیں. میں تو اب اس چیز کا بھی حامی نہیں ہوں کہ لوگ جلسے کریں. میڈیا پہ اگر آپ کا ایک پروگرام ہو جاتا ہے, اگر اللہ کی دی ہوئی محبت جو لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے, وہی اللہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے وہی محبت ڈالتا ہے. اگر 5-7 کروڑ 6 کروڑ 5 کروڑ آپ کے رات کو لوگ ویور ہوتے ہیں تو 5 کروڑ کا تو آپ جلسہ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار کا جلسہ کر سکتے ہیں. اگر 4-5 کروڑ آپ کے ویور ہو جاتے ہیں رات کو, تو میرا خیال ہے آپ روز رات کو جلسہ کر رہے ہیں. سو الیکٹرانک میڈیا کو میرا خیال ہے ہم سیاستدانوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. عمران خان اس بات کو سمجھتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بہت طاقتور ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, یہاں جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ عمران خان صاحب خود اب اس چیز پر توجہ دینا چاہتے ہیں کہ پرفارمنس بہتر بنائیں. اب پچھلے دنوں ایک آپ کو یاد ہوگا بیان آیا تھا وزیر اعظم صاحب کا, جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی, جب انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہم سیکھ رہے ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب 2.5 سال کے بعد عوام یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائمرز ہیں یا ہمیں وقت لگے گا؟ اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے, عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے, مہنگائی, بے روزگاری, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گراؤنڈ پہ ریالٹی سے واقف نہیں ہے, وہ بہت بڑی غلطی پہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے لوٹا اس برے طریقے سے, لوگوں نے فنانس کو اس طرح تباہ کیا, اکانومی کا اس طرح ڈیزاسٹر ہوا کہ عمران خان کو بہت ساری توجہ فنانس پر دینی پڑی, ورنہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. اور یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ ملک پھر کوئی کسی سے بھی نہ چلتا اکنامکلی. سو اب بہتری کے حالات ہیں, اسی لیے عمران خان اپنے ہر وزیر کو کہہ رہا ہے کہ بھی اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے, آپ ڈیلیور کریں. اور غلطی کی گنجائش جو ہے وہ اس نے کیبنٹ میں بھی کہی ہے, اس نے اپنی کور کمیٹی میں بھی کہی ہے, انہوں نے ترجمانوں کی میٹنگ میں بھی کہی ہے, اور سب لوگوں کی میٹنگ میں انہوں نے اس ہفتے یہی کہا کہ بھئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اب کام کریں. ٹھیک ہے, وزراء کو آپ کہہ رہے ہیں ہدایت کر دی ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ کابینہ میں تبدیلی کا, ریشفلنگ کا ذکر ہم سن رہے ہیں؟ یہ کب تک متوقع ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی اضافہ ہوگا. نوجوان لوگ ہیں, کوئی میں بڑی ریشفلنگ تو نہیں دیکھ رہا. جو نئے لوگ منتخب ہیں, کوئی پرانے لوگ ہیں اور بڑے ڈیووٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا بھی چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں اللہ کے فضل سے یہ 15ویں وزارت کر رہا ہوں, لیکن میں پہلے دن اگر وزیر نہ بنتا تو میرے لیے اگلی گنجائشیں نہ ہوتی. پی ٹی آئی کے پاس بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اسمبلیوں میں, اور ان کو موقع ملنے جا رہا ہے, تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے اس کو موقع ملنا چاہیے.